ایک اندھیرا کمرہ، ایک بوڑھا آدمی سفید چادر پر بیٹھا ہے۔ سامنے اس کے ایک پرانی قرآن، ایک سراہی اور کچھ سکے موجود ہیں۔ یہ ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے، جس نے 49 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، جس کا نام سن کر ہی دشمن کانپ جاتے تھے۔ لیکن آج جب مر رہا ہے تو اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ محل، نہ طاقت۔ دوستوں، تاریخ کے پنے پلٹنے سے ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، اورنگزیب عالمگیر۔ ایک ایسا نام جو ایک طرف ایمانداری اور انصاف کی مثال بنا، تو دوسری طرف وہی نام اپنے سخت فیصلوں اور چمچو مزاج کی وجہ سے مذہب کے نام پر بدنام بھی ہوا۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا یا انصاف پسند سلطان؟ 17ویں صدی کا ہندوستان، مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کی بلندیوں پر تھا۔ اورنگزیب ایک سپہ سالار اور انصاف پسند حکمران تھا۔ سال 1658 اورنگزیب نے اپنی سوجھ بوجھ، بہادری اور قابلیت کے دم پر اپنے والد شاہ جہاں کی حکومت کا تاج اپنے نام کیا۔ مگر کیا یہ ایک لالچی اور ظالم بیٹا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو مار کر صرف تخت حاصل کیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو اپنا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے جو بزرگوں کی روایت کے خلاف تھا، یعنی یہ جنگ صرف تخت کی نہیں بلکہ عقیدے کی بھی تھی۔ بہرحال دارا شکوہ، جسے اتہاس میں سیکولر ہیرو کہا گیا، اور اورنگزیب کو ایک سخت رولر کہا گیا۔ جنگ ہوئی، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، اور آخر میں دارا شکوہ کا انت ہو گیا۔ یعنی دوستو، اورنگزیب ایک ایسے بادشاہ تھے جو اپنی محنت اور کام سے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سلطان صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک فقیر بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو بادشاہ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے آخری وقت میں فقیر کی طرح جیتا رہا۔ انہوں نے اپنے سچے اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کر، ٹوپیاں سل کر گزر بسر کر رہا تھا۔ مگر دوسری طرف اس کے حکم سے کئی مندر گرائے گئے، جو اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اورنگزیب عالمگیر کو ظالم شخصیت کے طور پر دیکھنے کا ایک بہانہ ملا۔ ایک ایسا بادشاہ جو مندر گرواتا ہے، لیکن وہی بادشاہ متھرا اور ورنداون کے مندروں کو جاگیر بھی دیتا ہے، جیسے متھرا کا داؤجی مہاراج مندر، ترکوٹ کا بالاجی مندر، پریاگ راج کا سومیشور مہادیو مندر۔ اور اتنا ہی نہیں، کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اورنگزیب نے صرف مندروں کو جاگیر ہی نہیں دی، بلکہ کچھ مندروں کو بنوانے اور ان کی مرمت کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، جیسے گوہاٹی کا امانند مندر، کاشی کا وشالاکشی مندر۔ دوستو، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے صرف مندر دھرم کی وجہ سے توڑوائے، لیکن اتہاس کو دھیان سے دیکھیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اس وقت بھارت ایک راجنیتک رنگ بھومی تھا، جہاں ہر بادشاہ، ہر حکمران اپنی سطح کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اور اورنگزیب نے بھی کبھی اپنے ورودھیوں کو کمزور کرنے کے لیے تو کبھی راجنیتک اتھل پتھل کو ختم کرنے کے لیے ایسے فیصلے لیے۔ ہر قدم توڑنے کا نہیں تھا۔ اتہاسکاروں کے مطابق کچھ ایتہاسک دستاویز جیسے مساسر عالمگیری اور اخبارات میں کئی بار اورنگزیب کی طرف سے مندروں کی مرمت اور ان کو بنوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سچ میں ایک دھارمک فیصلہ تھا،
یا پھر ہمیں صرف اتہاس کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے؟ ایک واقعہ سنا جاتا ہے کہ ایک غریب عورت کے ساتھ ایک زیادہ دام لینے والے دکاندار کی شکایت بادشاہ تک پہنچی۔ اورنگزیب نے فوراً ہی اس دکاندار کی سزا کا حکم دیا، چاہے پھر وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ سوچئے، کیا یہ ایک ظالم حکمران کی پہچان ہے؟ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ انہیں مذہبی کٹر کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی حکومت میں ہندو مسلمان دونوں کے لیے برابری کے قانون بنائے، بلکہ ان کی حکومت میں ان مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا گیا جو ان کے قانون توڑتے تھے۔ اس شخصیت کا یہی کہنا تھا کہ میں صرف اللہ کا جواب دہ ہوں۔ کیا اس طرح کے بادشاہ کو ظالم کہنا صحیح ہوگا؟ اورنگزیب کی زندگی صرف راجنیتی اور جنگوں میں ہی نہیں گزری، بلکہ انہوں نے 49 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور مغل سلطنت کو ایک طاقتور سلطنت بنا دیا۔ لیکن 1707 میں وہ شخص جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو صرف کفن اور ایک ٹوپی اس کی دولت تھی۔ اس نے اپنے آخری الفاظوں میں لکھا، میری قبر میں صرف مٹی ہو اور جو بھی پیسہ ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ کیا ایک ظالم اور لالچی بادشاہ اتنا سادگی پسند ہو سکتا ہے؟ آج بھی تاریخ اورنگزیب کے نام پر بنتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ کسی کے لیے وہ انصاف کا سمندر تو کسی کے لیے وہ نفرت پھیلانے والا بادشاہ کہا گیا۔ اتہاس صرف سفید یا کالا نہیں ہوتا، ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ آخر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اورنگزیب صرف ایک ظالم بادشاہ تھا یا پھر ایک سمجھدار اور انصاف پسند سلطان؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں اپنا نظریہ ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔